الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور ماؤں بہنوں، ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں بلکہ دار الاسباب اور دار الامتحان ہے. یہاں ہمیں اپنے اس گھر کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے جہاں ہمیں چند سالوں کے بعد ہمیشہ ہمیش کے لیے رخصت ہونا ہے. تو میرے محترم بزرگوں، جب یہ دار الامتحان ہے، دار الاسباب ہے، تو جس طرح آج جب بچوں کا اسکولوں میں امتحان ہوتا ہے یا ان کے امتحان کا زمانہ قریب آتا ہے تو ان کو بڑی فکر لاحق ہوتی ہے، ان کی بڑی کوششیں ہوتی ہیں کہ شاید کہیں سے ہم کو یہ پتہ مل جائے کہ آنے والے امتحانات میں ہم سے کیا پوچھا جائے گا، کون کون سے سوالات آئیں گے. اور پھر آدمی ساتھ ہی ساتھ یہ معلوم کرنے کی پوری کوششیں کرتا ہے کہ ہم کو جوابات دینے میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم اچھے نمبرات سے کامیاب ہوں، اچھی پوزیشن ہماری آئے اور جواب دینے میں کن کن خرابیوں اور غلطیوں سے ہم کو بچنا چاہیے، ان سب کی معلومات ہم کو ہو جائے. ہماری 100% یہ کوششیں ہوا کرتی ہیں. اور اگر پتہ چل جاتا ہے کہیں سے سوالات کا اور آدمی جواب بھی صحیح دینے کی پوری تیاریاں کر لیتا ہے تو وہ بالکل مطمئن ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے اور اسے پورا بھروسہ ہوتا ہے کہ اب ہم پورے طور پر کامیاب ہوں گے، اعلیٰ نمبروں سے ہمیں کامیابی حاصل ہوگی. میرے محترم بزرگوں، ماں و بہنوں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو بھیجا ہے اور اسباب اختیار کرنے کے لیے بھیجا ہے، اپنے دائمی اور ہمیشہ ہمیش کے رہنے والے گھر کی تیاری کے لیے بھیجا ہے، تو اس نے بھی ہم کو پہلے ہی
ان ساری باتوں کی خبر دے دی کہ کل قیامت میں ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ ہم سے کیا پوچھے گا، کس چیز پر ہماری پکڑ کرے گا، کس چیز پر ہماری کامیابی پر داغ لگے گا۔ اس نے ہم کو وہ ساری چیزیں پہلے ہی بتا دی۔ آج اگر کوئی استاد یہی کام کرے کہ زمانہ امتحان سے پہلے بچوں کو آنے والے سوالات کا پتہ بتا دے، جوابات کا صحیح علم دے دے، تو نہ جانے وہ بچے اپنے استاد کو کتنا بڑا مخلص، کتنا بڑا احسان مند اور کتنا بڑا دیانتدار، امانت دار اسے کہیں گے۔ اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے۔ جسے ان سوالوں کا علم ہوا ہے وہ بخوبی جانتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالی نے ہم کو پہلے ہی ان ساری چیزوں کا علم بتا دیا کہ کل ہم سے وہ کن چیزوں کا سوال کرے گا، کن چیزوں پر ہماری پکڑ کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ انہوں نے ایک ایک چیز کو بڑی تفصیل سے ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ لیکن آج دنیا نہ اللہ تعالیٰ کے ان بتائے ہوئے سوالوں کو حل کرنے کی کوششیں کرتی ہے، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تفصیلی خدمات کو احسان کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، ایک مسلمان کا اپنے مالک اور اپنے محسن اور رہنما کے ساتھ ایسا سلوک کرنا اچھا نہیں ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ انہوں نے ہمیں اپنی کامیابی کے لیے، اپنی آخرت کے گھر کو سنوارنے کے لیے جن جن چیزوں کا علم ہم کو بتایا ہے، کیا چیزیں کرنے کے لیے ہم کو کہی ہے، کن چیزوں سے بچنے کو ہم کو کہا ہے، یقیناً ان کو اختیار کرنے میں ہمارے لیے بڑا فائدہ ہے۔ اس لیے ہم یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم آج سے ان ساری باتوں کا صحیح علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی کوششیں کریں گے جو اللہ نے، اس کے رسول نے ہم تک پہنچائی ہے۔ جن چیزوں سے بچنے کو کہا ان سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت میں 100 میں سے 99 عورت جہنم میں جائیں گی، صرف ایک عورت ہوگی جو جنت میں جائیں گی، باقی ساری کی ساری عورتیں جہنم کی آگ میں جلیں گی۔ اب اتنی سخت بات، واقعی اگر انسان اس چیز کی فکر کرنے والا ہو اور اسی راہ پر چلنے والا ہو تو یقیناً یہ حدیث مبارکہ سن کر اس کا دل تو دہل جائے گا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بات بتلائی، اور واقعی بہت فکر مند ہونے کی
بہت بے چین ہونے کی اور بہت ہوش میں آنے کی چیز ہے۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ 100 میں سے 99 عورتیں جہنم میں جائیں اور ایک عورت جنت میں جائے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور جہنم میں جانا، وہاں کے عذاب اور سزاؤں کو سہنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ بڑے غور سے سنیں بھی اور اپنے حالات پر، اپنی زندگی پر، اپنی زندگی کے کارناموں پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ اگر یوں ہی لا علم رہ کر، یوں ہی آزادانہ خیال کے کر کے ہم زندگی گزارتے رہے تو یقیناً وہی ہوگا جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اب آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ 99 عورتیں جہنم میں جائیں گی، ایک عورت جنت میں جائے گی؟ تو علماء نے جہاں تک غور کیا، اپنی عقل دوڑائی، حالات کا جائزہ لیا، تو وہ کچھ اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ جہاں تک ہم کو دیکھنے میں آیا، سب سے بڑی ایک چیز جو ان عورتوں کے اندر ہوا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ تعویذ اور کالا علم ایسے عمل کرانے کی بڑی عادی اور خوبر ہوا کرتی ہیں۔ جہاں ان کی زندگی میں ذرا سی پریشانیاں آئی، کہیں سے کوئی بری خبر سنی یا ان کے ساتھ کوئی برا حادثہ ہوا، فوراً یہ عاملوں اور باباؤں کے پاس دوڑتی ہیں، اور یہ عامل اور بابا اللہ کی پناہ، یہ آج ایمان والوں کے ایمان لوٹنے کا بہت بڑا ذریعہ بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے ان عورتوں کے ذہنوں میں پہلے سے تو ان حالات کے آتے ہی، ان حوادثات کے آتے ہی خیالات پکنا شروع ہو گئے، کیسیڈیں بننا شروع ہو گئی، اور جہاں یہ ان باباؤں اور عاملوں کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کے خیالات کی تصدیق کرتے ہوئے اور زور لگا کر کہا کہ کسی نے تم کو کچھ کر دیا ہے، فلاں نے تم کو کچھ کر دیا ہے، یا فلاں نے تم کو کچھ کروا دیا ہے۔ اب ان کے ذہنوں میں خیالات تو پہلے ہی سے پک رہے تھے کہ شاید ہمارے بھائی نے کچھ کروایا ہے، ہماری بہن نے کچھ کروایا ہے، ہمارے سسرال والوں نے کچھ کروایا ہے۔ اب یہ اسی خیالات کی دنیا میں ان کا دماغ اتنا خراب ہوتا چلا جاتا ہے کہ اب ہر چیز میں ان کو وسوسے آنے شروع ہوتے ہیں، ہر چیز میں انہیں بدگمانیاں نظر آتی ہیں، ہر آنے جانے والا انہیں یہ وسوسے اور شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہر کھلانے پلانے والے کو، ہر دعوت دینے والے کو یہ پھر شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اب ان کی نگاہ میں
کوئی انسان اچھا نظر نہیں آتا. باباؤں نے کہہ دیا کہ ذرا سی معاشی تنگی آئی تو فلاں نے تمہاری روزی کو بدوا دیا ہے. یہ سارے عقائد، یہ سارے وسوسے اور خیالات اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے سوا اس بیچ میں اب کوئی اور پیدا ہو گیا ہے جو ان کے درمیان بیٹھ کر اپنی خدائی چلا رہا ہے اور ان کی روزیوں کو باندھ رہا ہے، کسی کی روزیوں کو کھول رہا ہے، کسی پر حادثات لا رہا ہے، کسی کو حالات سے دوچار کر رہا ہے. جبکہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ جسے رزق دینے پر آ جائے، وہ جسے خوشحال کرنے پر آ جائے، اسے کوئی بدحال نہیں کر سکتا، اس کی روزی کو کوئی چھین نہیں سکتا. اور اگر وہ کسی کو روزی نہ دینے پر آ جائے، کسی کو حالات کا شکار کرنے پر آ جائے، تو کوئی نہیں ہے جو اس پر حالات آنے سے روک سکے اور اس کی روزی کے بند دروازے کو کھول سکے. ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور ایک مسلمان کا، ایک ایمان والے کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے. لہذا خواتین کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب بھی ہم پر حالات آئے، ہم پر جو بھی مصیبتیں آئے، جو بھی حوادثات ہمارے سامنے آئے، ہم کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اولاً ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہے، یہ ہماری ہی بدعملیوں کا ثمرہ ہے. اور اگر ہم نیکوکاری کی زندگی گزار رہے ہیں، خیر اور عافیت کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری آزمائش کر رہا ہو، ہمارا امتحان لے رہا ہو. ایک مسلمان کا اور صحیح العقیدہ مسلمان کی سوچ یہ ہونی چاہیے، اس کے دل میں اس طرح کے خیالات آنے چاہیے. اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے صاف اعلان فرمایا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت اور تکلیف تم کو پیش آتی ہے وہ تمہارے ہی اپنے احوال، اپنے اعمال، اپنی زندگی کے کرتوتوں سے آتی ہے. کسی کے بس میں نہیں کوئی تم پر حادثات لا دے، کسی کے بس میں نہیں کوئی تمہاری روزی کو تنگ کر دے، تمہاری معیشت کو تنگ کر دے. یہ تو سب سے بڑی بنیادی وجہ بنتی ہے کہ حادثات آتے ہی یہ خیالات اپنے ذہنوں میں پکاتی ہیں کہ فلاں نے کچھ کر دیا، فلاں نے کچھ کر دیا. جہنم میں جانے کا ایک سب سے بڑا یہ ذریعہ ہے کہ جو عورتیں اس طرح کے خیالات اور عقائد اپنے اندر پال لیتی ہے اور پیدا کر لیتی ہے، پھر ایمان اس کے دلوں سے رخصت ہو جاتا ہے، ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے. اس لیے کہ اس نے اب ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا اور رب مان رکھا ہے جو ان کی روزی کو تنگ کر رہا ہے کسی کے کہنے پر، جو ان پر حادثات لا رہا ہے کسی کے کہنے پر. تو میرے محترم بزرگوں اور ماؤں بہنوں، اگر ایسے خیالات ہمارے دلوں میں آتے ہیں
ایسے وسوسے ہمارے دلوں میں آتے ہیں، ہم کو سچی اور پکی توبہ کرنی چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اور اللہ تعالی کے بارے میں کیا گمان ہمارے دل میں ہے، کیا تعلق اس کے تئیں ہمارے دل میں ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے ہماری جہنم میں کثرت سے جانے کی۔ اور پھر اس بنیاد پر ایک گناہ نہیں کئی گناہوں کا ہم شکار ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نیکیاں ایک دوسری نیکیوں کے کرنے کا سبب بنتی ہیں، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے، وہی گناہوں کے اندر بھی اثرات ہیں کہ وہ ایک گناہ دوسرے گناہ کے کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ایک گناہ آدمی معمولی سمجھ کر کرتا ہے، لیکن وہ معمولی گناہ بڑے بڑے گناہوں کا دروازہ ہموار کر دیتا ہے، اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے معمولی گناہ کیا ہے۔ تو اس بنیاد پر جو اور گناہوں کا ہم شکار ہوتے ہیں، ان گناہوں میں سے گناہ تو یہ ہوا کہ جب ہم دوسروں کے کئی خیالات اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں کہ ہماری بہن نے کچھ کر دیا، ہمارے بھائی نے کچھ کروایا، تو جو ساری کیسٹیں چلتی ہیں، جو خیالات پکتے ہیں، اب اس کی بنیاد پر قطع رحمی کا شکار ہوتی ہیں، رشتہ داریوں کو توڑنے کا شکار ہوتی ہیں، دوست و احباب سے دشمنی کرنے کا شکار ہوتی ہیں۔ اب نہ بھائی کے یہاں آنا جانا، نہ ان کا دیا ہوا کچھ کھانا، نہ دوست و احباب کے یہاں جانا، نہ ان سے لینا نہ ان کو دینا، یہ سارے ہدیے تحائف، یہ محبت کے رسم و رواج سب ختم ہو جاتے ہیں، اور انسان ان کے تئیں یہی نہیں کہ یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے کروایا، اپنے دل میں کینہ پیدا کر کے چلتے ہیں، اپنے دلوں میں ٹھسن پیدا کر کے زندگی گزارتے ہیں، اور جہاں کہیں موقع ملتا ہے ان کو تکلیف پہنچانے کا، ان کو اذیت دینے کا، جہاں پاتے ہیں کہ آج ہم تیر چلا سکتے ہیں، بھرپور تیر چلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب اس بنیاد پر کہ ہمارے ذہن میں جو خیالات پیدا ہوئے تھے، جو اصل میں حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے تھے، صرف خیالات تھے، جو کیسٹیں ان کے ذہنوں میں تھی، جو باباؤں نے اور عاملوں نے ان کے ذہنوں میں بھرا تھا، اس بنیاد پر اپنے بھائیوں سے رشتہ توڑا، اپنی بہنوں سے رشتہ توڑا، دوست و احباب کو دور رکھا، اور یہی نہیں ان کی تکلیف کا سامان کرنے کی بھی بھرپور کوششیں کرنے لگے۔ جس مجلس میں بیٹھے پوری کوشش ہوتی ہے کہ فلاں حاضر ہے، ایسی کوئی بات کہہ دو کہ وہ جل جائے۔ میرے محترم بزرگوں، وہ جلا تو جلا، لیکن ہمارا اس بنیاد پر یہ نقصان ہوا کہ ہم اللہ تعالی سے دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور، جہنم سے قریب ہوتے چلے جائیں گے، صرف اس بنیاد پر کہ ہمارے ذہنوں میں جو خیالات پیدا ہوئے تھے اصل حقیقت سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ایک وجہ تو یہ ہوئی، اور اس کے علاوہ اس بنیاد پر اور بھی گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے، لیکن ہر ایک کا ذکر چند منٹوں میں نہیں ہو سکتا۔ دوسری وجہ علماء نے حالات کا جائزہ لے کر ان کے پاس جو مسئلے مسائل آتے ہیں ان کو دیکھ کر کے، ان کا مشاہدہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ عورتیں ذرا ذرا سی بات
پر لان تان کرنے میں بہت آگے ہوا کرتی ہیں. تھوڑی سی بات پر جھنجھلا اٹھنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ان کی فطرت میں رکھا ہے. چنانچہ اسی فطرت کی بنیاد پر شوہروں کو بھی اسی لائن میں کھڑا کرتی ہیں. اس نے زندگی بھر ساری محنتیں اپنی زندگیاں قربان کر کے ان کے پیچھے گوا دی، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی دن ذرا کچھ غلطی ہو گئی جانے میں انجانے میں، ان کی ساری قربانیوں پر پانی پھیر دینا ان کے لیے بہت آسان ہو چکا ہے. اور پھر 99 خیر اور بھلائی کے بعد اس 100ویں غلطی پر وہ سارا کچھ کہہ ڈالتی ہے جو کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. جب سے میں تمہارے گھر آئی آج تک خیر و بھلائی کی کوئی چیز دیکھی نہیں. جب سے تمہارے یہاں آئی کھٹنا اور کھسنا ہی ہماری زندگی کا مقدر بن چکا ہے، ہماری زندگی اجیرت بن چکی ہے. میرے محترم بزرگوں اور ماں بہنوں، میں یہ نہیں کہتا کہ اگر انہوں نے کبھی غلطی کی ہو تو آپ اس پر نہ بولیں. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر وہ آپ کے حقوق پورے طور پر ادا نہیں کرتے تو آپ ان کو نہ بولیں یا اپنے والدین تک اس خبر کو نہ پہنچائیں یا وہ خبر ان لوگوں تک نہ پہنچائے جو آپ کے درمیان صلح اور مصالحت کر سکیں، جو آپ کے معاملے کو سلجھا سکیں. میں یہ نہیں کہتا، لیکن بس اتنا کہنا ہے کہ جو بندہ بھی ہو، چاہے وہ شوہر ہو، بھائی ہو، بہن ہو، ساس ہو، نند ہو، جس نے جتنی غلطیاں کی ہیں آپ اس کو اتنے پر ہی اسے تنبیہ کیجیے، اتنا ہی اسے بولیے کہ اسے اس سے زیادہ اذیت اور تکلیف نہ ہو. اگر ایک بندہ لاکھ قربانیاں آپ پر کرے، لاکھ احسان آپ کے ساتھ کریں، اگر آپ ایک ادنا سی غلطی پر اس کی ساری قربانیوں پر پانی پھیر دیں تو اس کی تکلیف جو اسے ہوئی ہے اس کا احساس اور تصور آپ نہیں کر سکتے. اس طرح کا معاملہ جب آپ پر آئے گا اس کا اندازہ آپ کو خود بخود ہوگا، اور آپ یہی اندازہ لگا لیں کہ آپ کے حق میں اس سے ایک غلطی ہوئی، 99 خیر اور بھلائی کے اس نے کام کیے، آپ نے اتنا کچھ سنایا کہ اس کی قربانیوں پر پانی بہا کر رکھ دیا. اگر وہ 99 بھلائیاں آپ کی ہوتی اور ایک غلطی پر وہ آپ کو ڈانٹتا تو نہ جانے آپ کی زندگی کا کیا بنا ہوتا. تو میرے محترم بزرگوں، تکلیفیں تو طرح طرح کی ہوا کرتی ہیں، لیکن جس تکلیف کا جو شکار ہو وہی جانتا ہے کہ اس کا درد کتنا ہوا کرتا ہے. اور پھر یہ تو ایک طبعی رنج و ملامت کی بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ تعالی کا کنبہ ہے، اس کا خاندان ہے.
اور جو اللہ تعالی کی مخلوق کے ساتھ، اس کے خاندان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسندیدہ ہے۔ اب مخلوق وہ انسان ہے کہ جانور ہے، پتھر ہے، پیڑ پودے ہیں، وہ انسان ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، لیکن کوئی بھی ہے، سب کے سب اللہ تعالی کی مخلوق ہے۔ لہذا ہم میں اس کا فرق کیے بغیر جس کے ساتھ جب ہم کو خیر و بھلائی کا معاملہ کرنے کی نوبت آئے، ہم کو خدا کی مخلوق سمجھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور شریعت کا یہ حکم ہے کہ جب بھی سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، سورج گرہن کہتے ہیں کہ سورج دن میں بھی کالا ہو جائے، اس کی روشنیاں کالی ہو جائے، چاند گرہن کا مطلب کہ وہ بھی کالا ہو جائے رات میں، تو یہ ایک طرح کے قیامت کے قریب آنے کی علامات میں سے ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقتوں کے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ مرد حضرات مسجدوں کی طرف دوڑیں، عورتیں اپنے گھروں میں مصلی بچھا کر اللہ تعالی کی بارگاہ میں دوگانہ ادا کریں، اور عام نمازوں کی طرح 2 منٹ میں پڑھ کر فارغ نہ ہو، بلکہ لمبا قیام ہو، لمبی قرات ہو، لمبے رکوع ہو، لمبے سجدے ہو، اور پھر خوب لمبی دعائیں بھی ہو۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سورج گرہن ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو لے کر مسجد پہنچے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن کی نماز کا عجیب عالم تھا، اور اس دن کا قیام، اس دن کی قرات عجیب تھی، اور صحابہ نے بڑی تعجب کی چیز ایک یہ دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز پڑھاتے پڑھاتے کبھی آپ آگے چلے جا رہے ہیں، کبھی آپ پیچھے چلے آ رہے ہیں۔ صحابہ کو اور تعجب ہوا، انہوں نے نماز کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ، اس طرح کا واقعہ تو ہم نے آج تک کبھی نہیں دیکھا، آج یہ کیا ماجرا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نماز پڑھاتے پڑھاتے آگے جاتا تھا تو ہوا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے دوران میرے سامنے جنت بھی لائی، میرے سامنے جہنم بھی لائی۔ جب جنت میرے سامنے آتی تھی تو میں آگے ہو جاتا تھا، اور جنت میں انگور لٹک رہے ہوتے تھے، میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ان کو پکڑ کر کھا لوں۔ اور پھر فرمایا، اگر میں اس انگور کو پکڑ کر کھا لیا ہوتا، قیامت تک میری امت انگور کھاتی ہی رہتی، اس لیے کہ جنت کی نعمتیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب میں نماز پڑھاتے پڑھاتے پیچھے ہوتا تھا تو اس لیے پیچھے ہوتا تھا کہ جہنم میرے سامنے آتی تھی تو میں ڈر کر پیچھے ہوتا تھا۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں اس وقت دیکھا ایک عورت کو جلتے ہوئے، اور پھر یہ بھی دیکھا
کہ وہ جہنم میں جل رہی ہے، مزید ایک بلی اس کے پاس بیٹھ کر اپنے پنجے بھی اسی پر مار رہی ہے، اپنے پنجوں سے اسے نوچ رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ماجرا کیوں ہوا اور یہ کیا تھا، یہ عورت کیوں جہنم میں جل رہی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بڑا تعجب ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیوں جل رہی ہے، اور مزید یہ بلی اس کی تکلیف کا سامان کیوں کر رہی ہے؟ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اس عورت کے پاس یہ بلی تھی، اس نے اس کو اپنے گھر میں باندھ کر رکھا تھا اور نہ اس کو کھانے کو دیا نہ اس کو پینے کو دیا، حتیٰ کہ بیچاری بلی بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کر جان گنوا بیٹھی۔ اگر میں اس بلی کو کھلا نہیں سکتی تھی، اسے پلا نہیں سکتی تھی، اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی تو اس کو چھوڑ دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اپنی روزی تلاش کرنے بھر عقل دی ہے، طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اپنا پیٹ بھرنے کی اسے طاقت توانائی ملی ہے۔ اگر یہ اسے چھوڑ دیتی، وہ اپنی روزی تلاش کر لیتی، وہ کھانا ڈھونڈ کر اپنا پیٹ بھر لیتی، وہ پانی تلاش کر کے اپنی پیاس کو بجھا لیتی، لیکن اس عورت نے اسے باندھا، نہ کھانے کو دیا نہ پینے کو دیا، اس پر اتنا ظلم کیا کہ وہ دنیا سے روٹھ گئی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی چھوٹی سی مخلوق کو اذیت دینے پر اتنا ناراضگی ہوئی، اتنا غم اور غصہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس بندی کو، اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا، اور مزید یہ کیا کہ جس بلی کے ساتھ اس نے ناروا سلوک کیا تھا، جس بلی کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا، اس پر اس کو مسلط بھی کر دیا کہ ایک طرف وہ جہنم کا بھی عذاب سہ رہی ہے، دوسری طرف بلی بھی مسلط ہو کر اپنے پنجے مار رہی ہے، اسے نوچ رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اب ہم کو یہاں یہ اندازہ لگا لینا چاہیے، خاص طور سے خواتین کو جن کے متعلق یہاں باتیں چل رہی ہے، کہ ذرا سی بات پر لان تان کرنا، ایک دوسرے کی قربانیوں پر پانی پھیرنا، ایک دوسرے کے احسان کو بھول جانا، ذرا سی بات پر برسوں تک کسی کو ستانے کے لیے ٹھان لینا، انہیں سوچنا چاہیے کہ جب خدا تعالی اپنی ایک جاندار اور غیر ذی عقل والی، عقل نہ رکھنے والی مخلوق کے ساتھ اس طرح کا سلوک برداشت نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، بڑا احترام اس کا رکھا، اسی کے لیے تو ساری دنیا کا نظام اس نے بنایا، ساری دنیا کی اسی کے پیچھے مسخر کر دی۔ آپ ہو کہ اتنی آسانی سے اس کی قربانیوں پر پانی پھیرتے ہو، اس کی تکلیف کا باعث اور سبب بنتے ہو، اللہ تعالیٰ سے ہم کو اس معاملے میں بہت ڈرنا چاہیے۔ اور دوسری ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا خاوند اور شوہر اس حال میں دنیا سے رخصت ہوا کہ وہ اس سے راضی تھا، وہ اس سے خوش تھا، وہ اسے اچھا کہا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں بے روک
توبوں سے جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور ماؤں بہنوں، ہم کو اس معاملے میں بہت احتیاط رکھنی چاہیے۔ دوسری وجہ، ایک وجہ تو یہ بھی ہوتی ہے ان کے جہنم میں جانے کی کہ عموماً ناشکریہ ان کی زبان پر چڑھی ہوئی ہوتی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید یا بقرعید کے دن مسجد میں حاضر ہوئے، تو چونکہ یہ اس زمانے کا قصہ ہے جب عورتیں مسجدوں میں آیا جایا کرتی تھی، لیکن انہیں حکم تھا کہ تم مردوں سے الگ ہو کر کسی ایک گوشے میں اپنی نمازیں ادا کیا کرو۔ تو ایک بار اس عید یا بقرعید کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے کر اور نمازوں سے فارغ ہو کر ان عورتوں کے پاس تشریف لائے، اور آتے ہی ان سے معافی مانگ کر انہیں نصیحت کرنا، وصیت کرنا شروع کیا کہ اے عورتوں، تم صدقہ خیرات بہت زیادہ کیا کرو، اس لیے کہ میں نے جہنم میں تمہاری اکثریت کو دیکھا ہے، تم میں سے اکثر کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے، اس لیے اگر اپنی زندگی میں صدقہ خیرات بہت کرتی رہی، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا پڑے اور اس کے نتیجے میں تم جہنم سے چھٹکارا پا جاؤ۔ تو عورتوں نے کہا یا رسول اللہ، ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ ہمارا کون سا گناہ ہے؟ ہمارے اندر کون سی ایسی خرابیاں ہیں کہ ہم میں سے اکثر جہنم میں موجود ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اندر دو فطرتیں ہیں، ایک تو یہ کہ بہت زیادہ تم لعن طعن کیا کرتے ہو، تھوڑی سی باتوں پر کسی کو اتنا برا بھلا کہتی ہو کہ اس کے ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ عورتیں ناقص العقل والدین ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کے اعتبار سے بھی ناقص بنایا، عقل کے اعتبار سے بھی ناقص بنایا۔ لیکن فرمایا کہ میں نے ان کے ناقص العقل ہونے کے باوجود اتنا ہوشیار اور چالاک کسی کو نہیں دیکھا۔ یہی ہے کہ ہوشیار سے ہوشیار مردوں کو ایسے پہاڑ پڑھاتی ہیں کہ ان کی ہوش و حواس اڑ جایا کرتے ہیں۔ میں نے ان سے زیادہ مردوں کو بیوقوف بنانے والا کسی کو نہیں دیکھا۔ یعنی ناقص العقل ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ یہ بیوقوف ہے، کم عقل ہے، نہیں، ان کے پاس تو عقلیں مردوں سے زیادہ ہیں، یہ مردوں سے زیادہ ہوشیار اور چالاک ہے، وہ ان کے سامنے کیا معنی رکھتے ہیں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ، پھر ناقص العقل والدین ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کیا یہ بات نہیں ہے کہ دو عورتیں ایک مرد کی گواہی کے برابر ہیں، ایک عورت آدھے آدمی کی گواہی کے برابر ہے؟ یعنی جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو
کہ جہاں گواہوں کی ضرورت پڑے تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ 2 گواہ ہونے چاہیے۔ اگر 2 گواہ آدمیوں میں سے آپ کو نہیں ملتے تو اگر ایک آدمی ملتا ہے تو اس کے ساتھ 2 عورتیں ہونی چاہیے، ایک نہیں ہونی چاہیے۔ 2 عورتیں ایک آدمیوں کے برابر ہے۔ تو فرمایا کیا یہ بات نہیں ہے کہ عورتیں گواہی میں آدھے مردوں کے برابر ہیں؟ فرمایا ہاں یہ بات تو ہے۔ کہا یہی ہے ناقص العقل ہونے کی وجہ۔ پھر فرمایا کیا یہ بات نہیں ہے کہ عورتیں ایام ماہواری میں نہ نماز پڑھتی ہیں نہ روزے رکھتی ہیں؟ فرمایا یہ بات تو ہے۔ فرمایا یہی اس کے دین میں ناقص ہونے کی وجہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، جو یہ کہا گیا حدیث پاک میں کہ ناقص العقل ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کم عقل ہے، بیوقوف ہے، بلکہ ہم دنیا میں بھی دیکھا کرتے ہیں آج بچوں کے بالمقابل بچیوں اور لڑکیوں کے رزلٹ اور نتائج اچھے ہوا کرتے ہیں۔ پھر ناقص العقل ہونے کا کیا مطلب؟ علماء نے بیان فرمایا ہے ناقص العقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اکثر اوقات ان کے اپنی نفسانی جذبات، ان کے غم و غصے کی لہر ان کی عقلوں پر غالب آ جایا کرتی ہیں۔ عموماً جو یہ غلطیوں کا شکار ہوتی ہیں، عموماً یہ جو غلط فیصلے لیا کرتی ہیں، یہ ان کی عقلوں کے، ان کے جذبات کے، ان کی عقلوں پر غالب آ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر علماء نے واقعہ بیان کیا کہ ہم نے بہت سی مرتبہ یہ تجربہ سنا بھی ہے، دیکھا بھی ہے کہ ایک اچھے دیندار گھرانے کی لڑکی ہے، پڑھی لکھی ہے، نیک لوگوں کا گھرانہ ہے، لیکن محلے ہی کے اوباش لٹیرے پھوہر لڑکے کے ساتھ اس کو محبت ہو گئی، اس کا تعلق قائم ہو گیا۔ اب کہا یہ نیک گھرانے کی لڑکی، مال و دولت والے گھروں کی لڑکی، اور کہا وہ فٹیچر اور گوار اور دنیاوی اعتبار سے بھی گیا گزرا، جس کی محلے میں بھی اوقات نہیں، کوئی معاشرے میں بھی کوئی اوقات نہیں، لیکن اب وہ لڑکی اس کے ساتھ جو تعلق ہوا تو بس وہ اس پر قائم ہے کہ مجھے نکاح کرنا ہے تو اسی سے کرنا ہے۔ ماں باپ لاکھ سمجھا رہے ہیں کہ بیٹی اس کے اپنے کھانے کے مشکل کے دن چل رہے ہیں، نہ وہ پڑھا لکھا ہے، نہ شکل و صورت اس کی ہے، نہ معاشرے میں اس کی کوئی اوقات ہے، وہ خود نہیں کھا سکتا، وہ تیرے کھانے کا انتظام کہاں سے کرے گا؟ اس کا بس ایک جواب ہوگا، محبت کے نشے میں اور جذبات سے چور ہو کر میں سب کچھ سہ لوں گی۔ دنیا جانتی ہے کہ یہ فیصلہ بالکل غلط ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ ناقص العقل ہے، اس کے اپنے جذبات اس کی عقل پر اب غالب آ چکے ہیں، اب کوئی اسے سمجھانے والا سمجھا نہیں سکتا۔ اور اسی لیے شریعت مطہرہ نے طلاق کا فیصلہ کرنے کا اختیار مردوں کو دیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر انہیں اختیار ہوا ہوتا تو کہا جاتا ہے کہ ایک ایک دن میں ایک ایک مردوں کو 20 30 طلاقیں پڑتی، زندگی گزارنا اجیرن ہو جاتا۔ اس لیے کہ آج عام طور پر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ جب ذرا سی بات ہوتی ہے، آپس میں
ایک دوسرے کو لان تان کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، حتیٰ کہ یہاں تک کہہ جاتی ہے اور آدمی یہاں تک کہہ جاتا ہے کہ ہاں چلے جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ دن بھر میں، مہینوں میں، سالوں میں، اور لوگوں نے اپنی زندگی میں یہ الفاظ نہ جانے کتنے بار کہے ہوں گے، لیکن نہ بیوی کو شریعت کا کوئی علم، نہ شوہر کو شریعت کا کوئی علم۔ علماء نے لکھا ہے اس طرح کی طلاق، اس طرح کے الفاظ کنائی طلاق میں شمار ہوتے ہیں کہ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اپنے گھر چلے جاؤ۔ اگر پوچھا جائے گا تمہاری نیت کیا ہے، اگر تم نے کہہ دیا کہ طلاق تھی، نیت اس طرح کہنے کی، فوراً طلاق پڑ جائے گی۔ لیکن اس طرح کے جملے نہ جانے کتنی مرتبہ زندگی میں کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور یوں ہی کہہ سن کر گزار دیا جاتا ہے، اور زندگی یوں ہی گزرا کرتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ عورتیں گھروں میں زنا کیا کریں گی، اور تھوڑا نہیں بہت ہوا کرے گا۔ تو واقعی یہ حدیث سن کر علماء کو تعجب ہوا کہ یہ کیوں ہوگا، کیا حالات پیش آ جائیں گے۔ لیکن اس زمانے میں سب کچھ صاف سمجھ میں آ گیا، ان کی لان تان میں، ان کے آپس کے جھمیلوں اور جھگڑوں نے یہ سب کچھ واضح کر دیا کہ کیوں زنا ہوا کرے گا اتنا۔ وہ اسی طرح کہ آپس کے تھوڑے سے غصے میں ایک دوسرے کو ایسے الفاظ کہہ دیا کریں گی، اور نہ بیوی کو شریعت کا علم، نہ شوہر کو شریعت کا علم، طلاق پڑ چکی اور یوں ہی زندگی گزر رہی ہے، تو یہ زنا ہی تو ہوگا۔ بلکہ ایک صاحب کا واقعہ بھی لکھا ہے کہ ایک صاحب اللہ والے کے پاس اپنا معاملہ بیان کرنے کے لیے آئے، اور انہوں نے کہا میاں بیوی دونوں نے کہ صاف صاف کئی بار انہوں نے بھی مجھے طلاق کا لفظ بولا ہے، دونوں اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور 7 سال ہو گئے لوگوں کے سامنے اپنے اس معاملے کو ظاہر اور آشکارا نہیں کیا، اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ بھئی ایسا کیوں کیا تم نے؟ ہم نے بچوں کا منہ دیکھ کر سوچا کہ یہ بچے کہاں جائیں گے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہٹاؤ، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے 7 سال سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ شریعت سے لا علمی کی وجہ اتنا بڑا گناہ کا سبب بنا، دوسرے معمولی سے معمولی بات پر غم غصے کی لہر دوڑنا، یہ ہمارے گناہ کا سبب بنا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور ماؤں بہنوں، ہم کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کے فرمان پر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا ہے، کوئی دوسرا آدمی نہیں، اس شخصیت نے یہ فرمایا ہے جسے قیامت تک کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ فرمایا میں نے دیکھا ہے 99 عورتیں جہنم میں جائیں گی، ایک عورت ہوگی جو جنت میں جائے گی۔ اس لیے عورتوں کو بڑے فکر مند ہونے والی، دلانے والی حدیث ہے۔ انہیں اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے۔ اسی طرح ایک وجہ یہ بھی علماء نے بیان فرمائی کہ عام طور پر عام عورتیں نہیں، دیندار گھروں کی عورتوں کی بات کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز عموماً ان کی چھوٹ جایا کرتی ہے، عموماً وہ قضا کر کے نمازیں پڑھتی ہیں، اور جب پوچھا جائے وہ بچہ رو رہا تھا
بوڑھی رو رہی تھی، رات میں بہت تھکی ہوئی تھی، فلاں جگہ چلی گئی تھی۔ میرے محترم بزرگوں اور ماں بہنوں، یہ سب ہمارا اس وجہ سے ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا کوئی خوف نہیں ہے، اس لیے ہم فرض جیسی چیز کے ایک معمولی باتوں پر چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ اور پھر علماء نے ان کی فطرت پر یہ تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو ان کی کجروی، کہ اگر آدمی نے آ کر کہہ دیا یا سمجھا دیا کہ تم نے فجر کی نماز وقت کے اندر کیوں نہیں پڑھی، تو سیدھا سے جواب یہ نہیں دیں گی کہ غلطی ہو گئی یا ہم سے چھوٹ گئی، فلاں عذر تھا۔ تمہاری بہن تو بہت نماز پڑھتی ہے، تمہاری ماں تو بہت نمازی ہے، اپنی بہن کو کبھی نہیں دیکھتے، کبھی نہیں ملتے۔ میرے محترم بزرگوں، یہی ساری جگہیں ہیں جہاں ہم کو اپنی زبانوں پر احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں اس بندے کا کوئی بھلا نہیں تھا، آپ کی بھلائی کی خاطر اس نے کہا تھا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ کسی اور کو بھی سمیٹ دیا۔ بلکہ یہ بھی کہا علماء نے کہ اگر ماں نے کسی غلطی پر ایک کان پٹ مار دیا تو سہ لے گی، لیکن اگر ساس نے کسی ایک صحیح غلطی پر اسے اچھے سے روک ٹوک کر دیا، اسے سمجھانے اور سکھانے کے لیے، تو بس ہر وقت اس کا کام ہے ٹوکنا، ہر وقت اس کا کام ہے بولنا، اس کی فطرت میں پڑ چکا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، مجھے ساری وجہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ آخر اللہ کے نبی نے مردوں کو نہیں عورتوں کے ہی بارے میں یہ کیوں کہا کہ وہ 99 اور اکثر جہنم میں جائیں گی۔ یہ واقعی ایک سچے پکے مومن کے لیے ہوش اڑا دینے والی حدیث ہے۔ انہی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی گئی کہ زکوٰۃ عموماً نہیں دیا کرتی۔ زیوروں کا تو بہت شوق ہے، سونا رکھنے اور لینے کا بہت شوق ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر گھر کے کام کاج کرنے کو کہا جائے تو ان کی نوبت یہ آتی ہے کہ یہ کہتے ہیں مجھ سے آدھا کلو کا وزن نہیں اٹھتا، لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ فلاں جگہ سونا مل رہا ہے تو آدھا کلو کیا 1 کلو اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور ماں بہنوں، اللہ تعالی کا حکم ہے کہ اگر ہم پر زکوٰۃ واجب ہے تو ہم کو کوشش کر کے اپنے مال کا، اپنے زیورات کا جائزہ لے کر کے اپنی زکوٰۃ کو نکالا جائے، اس لیے کہ نہ نکالنے پر کوئی معمولی عذاب اللہ تعالیٰ کے یہاں سے مقرر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے کل یہ مال بہت ہی زہریلا سانپ بنا کر تمہاری گردن میں ہار کے طور پر ڈالا جائے گا، اور وہ انسان کے جبڑوں کو پکڑ کر ڈسے گا اور کہے گا انا مالکا انا کنزکا، میں ہی تمہارا مال ہوں، میں وہی تمہارا خزانہ ہوں جس کو تم چھپا چھپا کر رکھا کرتی تھی، جس کی تم زکوٰۃ نہیں دیتی تھی۔ تم سمجھتے تھے کہ کوئی جانتا نہیں ہے ہمارے پاس کتنا خزانہ ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے، اور پھر جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ قربانیاں بھی اپنے نام کی خاص طور سے نہیں کرواتی،
عموماً یہ ہوتا ہے کہ گھروں میں قربانی ہو گئی، باپ نے اپنے نام سے کر دیا، سارا گھرانہ یہی کہتا پھرتا ہے پورے محلے میں کہ ہمارے گھر میں قربانی ہوئی ہے۔ عورت اپنا الگ زیور چھپا کر بیٹھی ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے، اس پر اپنے نام کی مستقل قربانی واجب ہے، اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور ماؤں بہنوں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو مال کے نصاب ہے، گھر میں چاہے 10 فرد مال کے نصاب ہو، سب کو اپنے اپنے نام الگ قربانی کرنی ہے، سب کو اپنے مال کی الگ زکوٰۃ دینی ہے۔ دین کے بعد میں کوئی ایک دوسرے کی بھرپائی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائی کہ عموماً مال کے لینے میں حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتی، ان کو بس اپنی ضروریات پوری ہونی چاہیے۔ شوہر چاہے سود کا مال لا کر دے رہا ہو، رشوت کا مال لا کر دے رہا ہو، دوسروں کا حق مار کے لا کے دے رہا ہو، ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ ہماری ضروریات زندگی بس پوری ہونی چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور ماؤں بہنوں، یہ چند روزہ دنیا ہمارے لیے ہمیشگی کا گھر نہیں ہے۔ یہاں اگر خدا نہ خواستہ کبھی ہمیں حلال مال کے نتیجے میں 2 ٹائم کے بجائے 1 وقت ہی کھانا ملے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کر کے کھانا چاہیے اور اپنی آخرت کی زندگی کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے۔ تو اس طرح کی بہت سی وجوہات علماء نے بیان فرمائی ہے، خود ہماری زندگی اس کا شکار ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے اعمال پر غور و فکر کریں اور اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم اجعل سريرتي خيرا من علانيتي واجعل علانيتي صالحة اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد اللهم واقية كواقية الوليد يا فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين خیر خزایا ولا مفتونین اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے اے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اپنے اعمال کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما
اے اللہ اپنی ناراضگی کا سبب بننے والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت اور وحشت عطا فرما، نیکیوں کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا فرما، اچھے اعمال کے کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ زندگی آپ نے دی ہے، جیسی زندگی آپ گزروانا چاہتے ہیں، جیسی زندگی آپ گزارنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر ناراضگی کے کاموں سے، ہر ناراضگی کی جگہوں سے، ہر ناراضگی کے اسباب سے تو ہی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تقوی طہارت کی زندگی نصیب فرما، خوف و خشیت کی زندگی نصیب فرما، اتباع شریعت و سنت کی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، اور جو کچھ یہاں کہا سنا گیا اے اللہ اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين آمين برحمتك يا